الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک بھیجا ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کہا، اے قوم، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، بے شک میں تم پر ایک دردناک عذاب والے دن سے خائف ہوں۔ تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہیں تمہاری بجز ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر اور ذلیل ہیں، سرسری اور ظاہری نظر میں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے کہا، ہے میری قوم، بھلا یہ بتاؤ کہ اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر، تو کیا ہم تم پر جبراً مسلط کریں یہ دعوت، جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی مال، نہیں میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اور میں ان کو دور کرنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ البتہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو ناواقف اور جاہل ہے۔ اور اے میری قوم، کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر میں اپنے سے دور کر دوں اہل ایمان کو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں اچھائی ملے اور شہرت ملے، تو ان کو ان کے مال کا بدلہ دنیا میں دیا جائے گا، ان کے مال کے برابر، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے، اور ان کے سارے مال ضائع ہو جائیں گے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حق کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کتب سماوی اور اللہ تعالیٰ کے پہلے انبیاء اور رسل بھی دیتے چلے آئے۔ پھر بھی جو شک کرے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان کے خلاف گواہی ہوگی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں نقص تلاش کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور عذاب ان کا زیادہ ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے نیک مال کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، جو لوگوں کے دو فرقے بن گئے، ایک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رسولی سے محروم ظلمت میں ڈوبے ہوئے، اور دوسرے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ۔ اب خود فیصلہ کرو کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آج کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی ہدایت کا سامان ہمیشہ کرتا رہا ہے، اور اس کے لیے اپنے رسول بھیجتا رہا۔ رسولوں پر ہمیشہ گمراہ یہ اعتراض کرتے رہے کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں، آپ کو دولت کے انبار نہیں ملے، ہم نے آسمان سے کتاب اترتی نہیں دیکھی۔ ایسے بےہودہ اعتراض ہر نبی پر کیے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہی اعتراضات کیے گئے، جن کے جواب آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرشتے یا دولت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ مالک الملک کے فرستادہ ہوتے ہیں۔ کائنات ساری ان کے اشارے کی محتاج ہوتی ہے، اور رسول بشر اسی لیے ہوتے ہیں کہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہم تو بشری ضرورتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم آپ کی طرح پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے رسول
بشری ضرورتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر مخلوق کو عملی نمونہ دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب قرآن پاک صرف تاریخ کی کتاب نہیں کہ ایک مرتبہ سارا قصہ سنا دیا اب دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ سراپا نصیحت اور ہدایت ہے۔ جس طرح کے حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے ان کے مطابق احکام جاری ہوتے رہے، اور گزشتہ رسولوں پر جو اعتراضات ہوئے ان کے جو جوابات دیے گئے وہ بار بار دہرا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے مشرکین اور یہود و نصارہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو بیہودہ باتیں کرتے ہو منکرین پہلے بھی کر چکے ہیں، ان کا انجام دیکھ لو۔ اب آج کے فرمان میں حضرت نوح کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ جب بت پرستی، بہرا روی، ظلم و ستم اور فحاشی کا دورہ شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے مخلوق کو ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو مالک اور خالق ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور اس کا حکم پاکیزہ زندگی گزارنے کا ہے۔ جو تم کرتے ہو وہ ظلم ہے، ایک دن حساب کا مقرر ہے، اس دن تم کو مال کا حساب دینا پڑے گا۔ جو اطاعت اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو باغی ہیں ان کے لیے جہنم ہے جس میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، آپ کو ماننے والے غریب لوگ ہیں، ہم آپ کو نہیں مان سکتے، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ نوح نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس کا رسول کائنات کی ہر چیز پر واجب الاحترام ہوتا ہے، اس کے آگے دولت کیا ہے اور فرشتے کیا ہیں، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اس کا مالک اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے بندے کی ہر ضرورت پر آگاہ رہتا ہے، اس کی خواہش پر ساری کائنات چلاتا ہے، اسے اپنے بندے کی عزت ہمیشہ پسند ہے۔ جن لوگوں کو تم غریب اور ذلیل سمجھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر کے ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام بن چکے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی ہے، یہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہیں۔ تم تو جہنمی ہو، تم کو اس بغاوت کا خمیازہ مل جائے گا۔ گویا اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور جنہوں نے اطاعت اختیار کی ان پر اپنی مہربانی کا ذکر فرما رہا ہے۔ اطاعت تو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں ملی جس کے طالب ہم ہیں۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینوں کی صفائی کی ضروری ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔